یہ کیمرہ ادھر کیجیے، کیمرہ ادھر کیجیے، ہاں چلیں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور ہر دن کے جیسے آج سب سے پہلے ہم قرآن کریم سے ایک سورہ سیکھیں گے، پھر ایک حدیث سمجھیں گے، اور آج کا پیغام بھی ہوگا۔ تو آج کی سورہ ہے سورہ الفجر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، یعنی اکہری اور دوہری کی عدد مراد ہے اس پہ، یعنی اکہری اور دوہری عدد مراد ہے اس سے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب کہ وہ چلنے لگے۔ حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں جو چیزیں ذکر کی گئیں، کیا ان میں عقل مند کے واسطے قسم کافی ہے؟ اس میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں، کیا یہ باتیں عقل مند کے لیے کافی نہیں ہیں؟ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ ارم ذات العماد، ستونوں والے ارم کے ساتھ، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کے جیسے کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور ثمودیوں کے ساتھ بھی اللہ نے کیسا معاملہ کیا جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے، پتھر تراش کر کے گھر بناتے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ بھی کیسا معاملہ کیا جو میخوں والا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، ان سبھوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا، سرکشی اور فساد مچا رکھا تھا۔ فاکثروا فیہا الفساد، وہ بہت فساد مچا رکھا تھا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کورا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً آپ کا رب گھات میں ہے۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میرا اپمان کیا، میری اہانت کی۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، ایک دوسرے کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور مردوں کے میراث کو سمیٹ سمیٹ کر تم کھاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو جی بھر بھر کر کے عزیز رکھتے ہو، جمع کرتے ہو۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یقیناً جس وقت
زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرا رب آ جائے گا اور فرشتے صف باندھ کر کے آ جائیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اور جس دن جہنم کو بھی لایا جائے گا، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ میں آئے گی، مگر اس دن سمجھنے کا کوئی فائدہ کہاں ہوگا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن وہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ سامان تیار کیا ہوتا۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، آج اللہ کے پاس عذاب جیسا کسی کا عذاب نہ ہوگا۔ آج اللہ کے پاس کا جو عذاب ہوگا وہ عذاب کسی کا نہیں ہوگا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ ہی اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی اور تجھ سے خوش۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے سورہ الفجر، جو مکی سورہ ہے اور 30 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں سب سے پہلے فجر کے وقت کی قسم کھاتا ہے، جس سے دن کی شروعات ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کی صبح فجر سے ہوتی ہے، اور یہی فجر کا وقت ہے جس میں فجر کی نماز کا بھی وقت آتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی گارنٹی میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، یہاں تک کہ دوسرے دنوں کا جہاد بھی نہیں، سوائے اس کے کہ جس میں ایک انسان مال اور جان کے ساتھ نکل جائے اور کوئی بھی چیز لے کر واپس نہ آئے، یعنی شہادت پالے، تب عام دنوں میں شہادت پانے والے کا اجر ان 10 دنوں کے اجر کے برابر ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، یعنی دوہرے اور اکہرے عدد کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے، جب رات چھا جائے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان میں عقل والوں کے لیے قسم کافی ہے؟ کیا اس میں عقل والوں کے لیے قسم کافی نہیں ہے؟ یعنی ابھی جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے کیا ان میں عقل رکھنے والوں کے لیے نصیحت نہیں ہے؟ کیا ان میں عقل رکھنے والوں کے لیے پیغام نہیں ہے؟ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قوم عاد کون قوم ہے؟ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت سے سخت
ہوا کا عذاب بھیجا جو لگاتار 7 راتوں اور 8 دنوں تک چلتی رہی، 7 راتوں اور 8 دنوں تک چلتی رہی اور انہیں تہس نہس کر کے ہوا نے رکھ دیا۔ آگے فرمایا اللہ نے ارم ذات العماد، اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ستونوں والے ارم کے ساتھ آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کی مانند کوئی قوم پیدا ہی نہیں کی گئی۔ ارم یہ قوم عاد کے دادا کا نام ہے، جو یمن کا قبیلہ تھا، اور یہ لوگ فن تعمیر میں، گھر بنانے میں بہت ماہر تھے، چنانچہ مضبوط بنیادوں پر اچھی اچھی عمارتیں اور اچھے اچھے گھر بناتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں کون ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ان کی نافرمانی کی سزا دی اور دنیا سے عبرت کا سامان بنا دیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور ثمودیوں کے ساتھ بھی اللہ نے کیسا معاملہ کیا؟ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے؟ قوم ثمود جن کے بیچ حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، یہ لوگ پتھر تراش کر کے اچھا سے اچھا اور بہتر سے بہتر گھر بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کو بھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے سزا دیا کہ انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی تھیں اور حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس قوم کو تہس نہس اور تہوبالا کر دیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ جو میخوں والا تھا، یعنی بڑے لشکر والا تھا، یا مطلب یہ ہے کہ وہ میخوں کے ذریعہ لوگوں کو سزائیں دیا کرتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، ان سبھوں نے، کن سبھوں نے؟ قوم عاد، قوم ثمود اور قوم فرعون، ان سبھوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا، سرکشی کر رکھی تھی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور بہت فساد مچا رکھا تھا۔ جب ان کی زیادتی حد سے بڑھ گئی اور انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلانے لگے تو اللہ کا عذاب آیا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، آخر تیرے رب نے ان پر عذاب کا کورا برسایا، یعنی ان کو عذاب سے دوچار کیا اور سب کے سب تباہ اور برباد کر دیے گئے اور دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیے گئے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو تیرا رب گھات میں ہے، جو بھی اس کی نافرمانی کرے گا، جو بھی اس کے قانون کے خلاف چلے گا، اس کو اللہ رب العالمین موقع دیتا ہے، اپنی رسی ڈھیلی کرتا ہے، جیسا کہ قوم عاد کے ساتھ کیا، قوم ثمود کے ساتھ کیا، موقع دیا، فرعون کے ساتھ کیا، موقع دیا، لیکن جب پکڑتا ہے تو اس کے ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں، اور یہ قانون اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن تک چلتا رہے گا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے، جب اس کا رب آزماتا ہے، انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، لیکن جب وہ اس کو آزماتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میرا اپمان کیا۔
مجھے ذلیل کیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت اور اس کے سوبھاؤ کو بیان کیا ہے کہ انسان بڑا جاہل ہے، ظالم ہے، اپنے انجام سے بے خبر ہے۔ وہ جس حالت میں ہوتا ہے سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ لگاتار اسی حالت میں رہے گا، یہ حالت میری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو یہی احساس دلایا کہ دنیا میں اگر اللہ کسی کو دے رہا ہوتا ہے، اس پر نعمتوں کی بارش کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ ایسا نہیں کہ اس سے خوش ہے۔ اللہ اس کو عزت دے رہا ہے، اللہ اس سے مہربان ہے، بلکہ یہ نعمت آزمائش کے طور پر بھی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کی روزی تنگ کر دیتا ہے اور کسی کو تنگی کے ذریعہ آزماتا ہے تو اللہ کے بارے میں یہ بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرا رب مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں۔ جسے دنیا میں نعمت ملی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس پر مہربان ہے، یا جس کی روزی تنگ ہے، جس کی زندگی تنگی میں گزر رہی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس کو ذلیل کر رہا ہے، بلکہ مالداری اور فقیری، خوشحالی اور تنگی اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ مالداری سے آزماتا ہے، کسی کو تنگی سے آزماتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مال پا کر بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تنگی کی حالت میں بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تو ہر دو حالت میں بندے کی آزمائش ہوتی ہے کہ آیا مال سے محروم ہے تو صبر کرتا ہے یا نہیں، اور مال پایا ہے تو شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ انسان جو گمان کرتا ہے حقیقت میں وہ صحیح نہیں ہوتا، بلکہ اصل عزت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے، اور اصل ذلت اور اپمان یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے۔ اگر اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اگرچہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی نظر میں بہت ہی مالدار انسان ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اگرچہ وہ ارب پتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں گندگی کے کیڑے سے بھی بدتر ہے وہ انسان۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان جو اس دنیا میں نافرمانی کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے جیتا ہے، غریبوں اور محتاجوں کا خیال نہیں کرتا، اصل میں ناکامی یہی ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ اصل حق یہ تھا کہ تم انسانوں کا خیال کرتے، اصل حق یہ تھا کہ تم غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، یعنی انہیں ذلیل کرتے ہو، تمہارے دلوں میں رحم کا جذبہ نہیں پایا جاتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا کہ دونوں میں جو ہلکا سا فاصلہ ہے وہی فاصلہ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ،
اور مسکینوں کو کھلانے کی تم ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، مسکینوں کو کھلانے پر تم دوسروں کو نہیں ابھارتے، یعنی تم میں سے بعض کو غریبوں کو کھلانے پر نہیں ابھارتا، کیونکہ بخیلی اور کنجوسی جو دل میں پائی جاتی ہے اس کا اثر ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو تم نہیں ابھارتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور مردوں کی میراث سمیٹ کر کھاتے ہو، باپ دادا سے جو جائیداد ملی ہے اسے سینت کر رکھتے ہو اور اسے کھاتے ہو، خرچ نہیں کرتے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو، اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ مال حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یقیناً جس وقت زمین کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ اب قیامت کے منظر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسانوں، تم جس دنیا میں جی رہے ہو یہ دنیا کچھ دنوں کے لیے ہے۔ جس مال نے تمہیں اندھا کر رکھا ہے دنیا میں، وہ مال تجھے باقی نہیں رکھ سکتا۔ تمہارے سامنے ایک عظیم دن آنے والا ہے، ایک مہان دن آنے والا ہے، مہا پرلے کا دن، جس دن زمین اور پہاڑ کوٹ کر برابر کر دیے جائیں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب خود آئے گا اور فرشتے صفیں باندھے ہوئے آ جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور فرشتے قیامت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کے فرشتوں کی الگ صف لگی ہوگی، اس طرح 7 صفیں ہوں گی۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، جس دن جہنم بھی لائی جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم 70,000 لگاموں کے ساتھ جکری ہوگی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنم 70,000 لگاموں کے ساتھ جکری ہوگی، اور ہر لگام کے ساتھ کتنے فرشتے ہوں گے؟ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اس دن انسان کی آنکھ کھلے گی، مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں؟ انسان جو کچھ بھی خیر اور شر، بھلائی اور برائی، نیکی یا بدی کیا ہوگا، اس دن اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، اس دن اسے ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے گی۔ وہ اپنے کفر پر پچھتائے گا، وہ اپنے شرک پر پچھتائے گا، شرمندہ ہوگا کہ کاش کہ ہم نے اللہ کے بندوں کی بات مانی ہوتی، کاش کہ میں نے اللہ کے دین کو اپنایا ہوتا، لیکن وقت جا چکا ہوگا۔ پھر کاہے کو پچھتاوا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ چنانچہ وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی، پچھتاتے ہوئے کہے گا اے کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ تیاری کی ہوتی، آنے والی زندگی کے لیے کچھ تیاری کی ہوتی، نیک اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کیا ہوتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جس زندگی میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس زندگی کو اس قدر اہتمام سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے لیے زیادہ محنت اور زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کو اس دن پچھتانا نہ پڑے۔
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ کے عذاب کے جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی۔ دنیا میں ایک انسان کسی کو سزا دے، سخت سے سخت سزا دے لے، لیکن آخرت کے مقابلہ میں اس سزا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اخیر میں نفس مطمئنہ، نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ اس نفس کو کہتے ہیں جو ایک انسان کو برائی پر اکساتا ہے، اور نفس لوامہ اس نفس کو کہتے ہیں جو ایک انسان کو برائی ہو جانے کے بعد ملامت کرتا ہے کہ تم نے غلط کیا۔ اور نفس کی تیسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، اطمینان دلانے والا نفس۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ بھی تجھ سے خوش۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسولوں کی تصدیق کی اور شریعت کے مطابق زندگی گزارتا رہا۔ اس لیے ایسے انسان کو موت کے وقت بھی سکون ہوگا، اور ایسے انسان کو کل قیامت کے دن بھی سکون ہوگا، اور اسے جنت میں داخلہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیں آج کی حدیث کی طرف۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا ومن دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا۔ جس نے ہدایت کی دعوت دی، کسی ہدایت کی طرف لوگوں کو بلایا، اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والے کے جیسے ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ کن کے؟ جو پیروی کریں گے ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جو بلائے گا اس کو کرنے والوں کے جیسے ثواب ملے گا۔ اور جس نے کسی گمراہی کی دعوت دی، اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی کسی نے اگر کسی گناہ کی طرف بلایا تو جتنے لوگ کریں گے ان کو ان کا گناہ ملے گا کرنے کی وجہ سے، لیکن جس نے بلایا تھا ان سب لوگوں کے گناہ کے برابر اس کو بھی گناہ ہوگا۔ یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ جس نے بھی ہدایت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا اور اس کی طرف انہیں بلایا، مثال کے طور پر وہ لوگوں کو بتائے کہ بھئی دیکھو، چاشت کی نماز اگر تم پڑھو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ملے گا، یا اگر تم آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو جنت میں داخلے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اس کا بڑا ثواب ہے، اس نے کسی کو بتا دیا۔ اب جو بھی اس پر عمل کرے گا
عمل کرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا کیونکہ اس نے عمل کیا ہے، اور اس کے ثواب میں کسی طرح کی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ لیکن جس نے بتایا ہے اس کو بھی برابر اتنا ہی ثواب ملے گا۔ عمل کرنے والے کے ثواب میں کمی کیے بغیر، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فضل بہت وسیع ہے۔ یہی حال دوسری تمام نیکیوں کا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو کسی بھی نیکی کی طرف بلاتا ہے اور وہ نیکی کرنے لگ جاتا ہے تو اسے اس کا وہی ثواب ملے گا جو ثواب نیکی کرنے والے کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو صحیح دین کی طرف بلایا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد وہ جو نیکی بھی کرے گا اس کو ان نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ جتنی بھی نیکیاں وہ کرے گا ان نیکیوں میں آپ بھی شریک رہیں گے اور ان کو برابر ثواب ملے گا۔ ان کے ثواب سے اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دے گا، بانٹ کر کے ان کو برابر ملے گا اور ان کی نیکی میں آپ بھی شریک رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سوئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کام میں لگے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بات کر رہے ہوں، لیکن وہ بندہ جو بھی نیکی کر رہا ہے اس نیکی میں آپ بھی برابر کے ثواب کے حقدار ٹھہر رہے ہیں جیسے وہ ثواب کا حقدار ٹھہر رہا ہے۔ یہ تو نیکی کی بات ہوئی۔ بالکل یہی معاملہ گناہ کا بھی ہے۔ اگر کسی آدمی نے کسی بھی گمراہی کی طرف کسی کو بلایا اور کسی نے اس کی پیروی شروع کر دی، مثال کے طور پر کوئی آدمی میوزک سننے کی طرف کسی کو بلاتا ہے، کوئی آدمی سوشل میڈیا پر کوئی غلط چیزیں پوسٹ کرتا ہے اور واقعی وہ بندہ میوزک سنتا ہے، واقعی اس کی غلط چیز سوشل میڈیا پر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے مطابق کرتے ہیں، تو جتنے لوگ بھی اس کے مطابق کریں گے ان کو ویسا کرنے کا گناہ ملے گا۔ لیکن جس نے اس کو پھیلایا، جس نے اس کو عام کیا، جس نے اس برائی کی بات کہی، اس کو بھی ان سارے لوگوں کے گناہ کے برابر گناہ ملے گا۔ گویا کہ اگر خیر کے راستے کی طرف کسی کو بلا رہے ہیں تو آپ بہت سارے افراد تیار کرتے ہیں جو آپ کے لیے نیکی کریں، اور اگر برائی کی طرف کسی کو بلا رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو تیار کرتے ہیں جو آپ کے لیے گناہوں کا بوجھ تیار کرتے ہیں، حالانکہ ان کو بھی گناہ ملتا ہے اور پلس آپ کے سر بھی گناہ آتا ہے۔ تو گویا کہ اگر آپ کے ذریعہ کوئی آدمی ہدایت پاتا ہے تو وہ جو کام بھی کرتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اور پھر اس کے بچے جو کچھ کریں گے اس کے بعد اس کے ذریعہ جس کو ہدایت ملے گی وہ سب آپ ہی کے کھاتے میں آئے گا، اور سب لوگوں کے گناہ، سب لوگوں کی نیکی میں آپ شریک رہیں گے۔ بالکل ویسے ہی اگر کوئی آدمی کسی کو اسلام سے روکتا ہے، اسلام کے خلاف میں باتیں کر کے، اسلام کے خلاف میں باتیں پھیلا کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کرتا ہے، تو چونکہ اس کے میسیج کی وجہ سے بندہ اسلام سے دور ہوا تھا تو اس کو تو گناہ ملے گا ہی، لیکن اس کے سر بھی وہ گناہ جمع ہوتا جائے گا یہاں تک کہ اس کے سر پر گناہوں کا بوجھ آ جائے گا۔ یہی میسیج
اس حدیث میں دیا جا رہا ہے کہ ہم نیکی کر کے بھی اپنے لیے نیکی کرنے والے تیار کرتے ہیں، اور برائی کر کے بھی ہم اپنے لیے گناہوں کا بوجھ تیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھائی کا کام کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہی چند کلمات کے ساتھ آج کے درس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کچھ پوچھنا ہے یا درس ختم کریں؟ السلام علیکم ثبت بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی یوسف بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کیسے ہیں آپ یوسف بھائی؟ سوال چھوٹا سا ہے کہ آپ نے میں نے یوٹیوب میں دیکھا تھا زکوٰۃ فطر کی، اس میں آپ نے بولا کہ 2.5 کلو اناج دینے کا ہے، لیکن اگر زیادہ جائز یہی ہے کہ اناج دیا جائے، لیکن اگر اناج کی صورت نہ ہو تو پیسے دے سکتے ہیں کیا آپ کو؟ میں وہی ہم نے بتایا ہے کہ یہ لاسٹ کیفیت ہے کہ آدمی پیسے دے، لیکن بہتر ہے کہ اناج ہی دیں۔ اگر آپ کسی کو بھی 2.5 kg اناج دے دیتے ہیں تو اس میں کیا دقت ہے؟ دقت نہیں ہے نا؟ 2.5 کلو بن جائے گا۔ ہاں، 2.5 kg اپنا، 2.5 kg بچی کا، 2.5 kg بھابھی کا، اس طریقے سے 2.5 kg کے حساب سے جتنے بچے ہیں سب کی طرف سے دینا ہے۔ یا پھر آپ فلپین میں دینا چاہیں مسلمان کو تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن دینا ہے۔ اور اگر پیسہ ہی دینا چاہ رہے ہیں کہ پیسہ بھیج دیں تاکہ انڈیا میں یا فلپین میں وہاں پہ خرید کر کے اناج دیا جائے، تو 1 دینار ربع اگر بھیج دیتے ہیں تو کافی ہے کہ وہاں پہ اناج خرید کر کے بھیج دیا جائے۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے پیغام کی طرف۔ آج کا پیغام ہوگا سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا فتنہ۔ انسانی ویلوز آئے دن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اخلاق اور کردار میں گراوٹ پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت اور زیادہ خطرناک بن جاتا ہے، سنگین بن جاتا ہے، جب نوجوان پیڑھی کی بات آتی ہے، کیونکہ نوجوان پیڑھی کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ نوجوان پیڑھی کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتی ہے۔ کسی بھی کرانتی میں نوجوانوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دوسری طرف نوجوان عقل کے کچے اور جذبات کے اندھے ہوتے ہیں۔ زندگی کا یہ دور بہت نازک ہے۔ اس مرحلہ میں آدمی بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے۔ اسی لیے کل حشر کے میدان میں بطور خاص جوانی کے بارے میں ایک انسان سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لن تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 40۔ کسی بھی آدمی کا قدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا۔ کسی بھی آدمی کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 4 باتوں کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ نہ کر لیے جائیں۔ عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن علمہ ماذا عمل فیہ۔ عمر کہاں گنوائی، جوانی کہاں لگائی، عمر کہاں لگائی، جوانی کہاں گنوائی، مال کہاں سے خرچ کیا اور کہاں، عمر کہاں لگائی، جوانی کہاں گنوائی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور علم کے مطابق کس حد تک عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ جیسے انسانوں کو مصیبتوں کے ذریعہ آزماتا ہے، اسی طرح نعمت کی بہتات کے ذریعہ بھی آزماتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم امتحان کے طور پر
تم میں سے ہر ایک آدمی کو بھلائی اور برائی کے ذریعہ آزماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام آیت نمبر 44 میں بیان فرمایا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، نعمتوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں پر جو ان کو ملی تھی خوب اترا گئے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، پھر وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ جی ہاں، اگر نعمت ملتی ہے تو یہ نعمت آزمائش بھی ہوتی ہے، اس لیے نعمتوں کے استعمال میں بھی ایک انسان کو شریعت کو فالو کرتے ہوئے، اس لیے اگر ہمیں نعمت ملتی ہے تو یہ نعمت بھی آزمائش ہوتی ہے، اس لیے نعمتوں کے اس لیے اگر ہمیں نعمت ملتی ہے تو یہ نعمت بھی آزمائش ہوتی ہے، اس لیے نعمتوں کے استعمال میں بھی ایک بندے کو چاہیے کہ شریعت کو سامنے میں رکھے۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، جس نے مسافتوں کو سمیٹ دیا ہے، پوری دنیا کو ایک گھر کے جیسے کر دیا ہے۔ دنیا کے جس کونے میں رہنے والے ہوں ان سے چاہتے ہوں تو آپ صرف ایک کلک سے ان سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس سے کروڑاں لوگ ایک وقت میں ایک دوسرے کے خیالات ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ ایک عالمی یہاں پر اہم عالمی چیز آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے، اس کی معلومات ایک کلک میں آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں اور ہر مسئلے کی انٹرنیٹ کے ذریعہ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ ترقی ہے، ٹیکنالوجی کی ترقی، تو ترقی میں بھی ہلاکت ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس زمانے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے نفع اور اس کے نقصان دونوں کو سامنے میں رکھیں۔ انٹرنیٹ جس سے الحمدللہ ہمیں معلومات مل رہی ہے، دین کی خدمت بھی اس کے ذریعہ ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بھی پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن دوسری طرف دنیا کا سارا کچرا بھی، ساری گندگی بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ خاص کر جب انٹرنیٹ کے ذریعہ اخلاق اور عزت کی پامالی ہو رہی ہو تو اس پر بہرحال دھیان دینے کی ضرورت ہی ہے۔ انٹرنیٹ نے بہت آسانی سے شہوات کو اور شبہات کو اعلیٰ پیمانے پر پیش کیا ہے اور گھر گھر پہنچا دیا ہے۔ شہوات کو ابھارنے والے مناظر ایک کلک میں آپ کے سامنے ہوتے ہیں، اور نئی پیڑھی کے ذہن میں مختلف سوشل سائٹس کے ذریعہ شبہات، نئی پیڑھی کے ذہن میں مختلف سوشل میڈیا کے ذریعہ مختلف طرح کے شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ آج ہر آدمی کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چیز چاہتا ہے دیکھتا ہے، لیکن شیطان جو شہوات کو ہوا دینے کے چکر میں لگا رہتا ہے، انسان کا خود نفس امارہ جو ایک انسان کو برائی پر اکساتا ہے، اس کے چکر میں آج ہمارا نوجوان انٹرنیٹ سے، سوشل میڈیا سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہمارا نوجوان فحش اور اشلیل فلموں کا عادی بنتا جا رہا ہے۔ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو گندی چیزوں سے بچانا،
گندی چیزیں دیکھنے سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر آنکھ سے گندی چیزیں دیکھی گئیں تو یہ آنکھ کی ناقدری ہوگی۔ یاد رکھیں، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، مروت کو کچل دیتے ہیں۔ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ جی ہاں، یہ آلات ہیں جو مروت کو، حیا کو، شرم کو کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ جہاں بے حیائی کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے، وہیں یہ وقت برباد کرنے کا بھی اہم سبب ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعہ نوجوان ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے ماں باپ، بیٹوں اور رشتہ داروں میں آپسی تعلقات متاثر ہو رہے ہیں، دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہماری نئی پیڑھی انٹرنیٹ سے دور نہیں ہو سکتی، کیونکہ انٹرنیٹ ایجوکیشن کا بھی حصہ بن چکا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو اس کے ہماری نئی پیڑھی انٹرنیٹ سے دور نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ایجوکیشن کا حصہ بن چکا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو انٹرنیٹ کی بدکاریوں سے دور رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، جو واقعی افسوس کی بات ہے۔ اور خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں انٹرنیٹ کا استعمال اس قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ اپنے بچوں پہ بالکل دھیان نہیں دیتے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کون سی چیز فالو کر رہے ہیں، جو واقعی افسوس کی بات ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پر بالکل مسلم ہے کہ دین صرف نماز، روزے اور دوسری عبادات کا ہی نام نہیں، بلکہ زندگی کے ہر عمل اور ہر حرکت کے لیے اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اس کے تعلق سے ہم اسلام کی تعلیمات کو سامنے میں رکھتے ہوئے سوچیں اور اس کا استعمال جائز طریقے سے کریں۔ اس لیے علاج یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم نیٹ استعمال کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، کیونکہ اس نگاہ سے بھی کل قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے پوچھا جانے والا ہے، اور ہمیں حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا، اور ہمیں حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں کو فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور ہمیں حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ یہی حکم ایمان والی عورتوں کو بھی دیتا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ گویا کہ
اگر نگاہ سے جائز چیزیں دیکھی جائیں گی، ناجائز چیزوں سے نگاہ کی حفاظت کی جائے گی، تو الحمدللہ ہم بہت سارے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ دوسرے نمبر پر وقت کی قدر کریں۔ سوشل میڈیا سب سے زیادہ ہمارے وقت کو برباد کر رہا ہے، ہماری نئی پیڑھی کا وقت اس سے برباد ہو رہا ہے، اور مسلمان کی زندگی میں وقت کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ نئی پیڑھی کی بھی صلاحیت میں جو کمی آ رہی ہے سوشل میڈیا میں زیادہ وقت لگانے کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیں، ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے لوگ دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں ہوتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں اس تعلق سے، الصحہ والفراغ، صحت اور فرصت۔ فرصت ملی ہوئی ہے تو اسے غنیمت سمجھنا ہے اور اچھے کاموں میں اسے استعمال کرنا ہے۔ تیسری بات، اسلامی حدود میں، اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے انٹرنیٹ کا استعمال کیا جائے۔ جہاں تک بات ہے نئی پیڑھی کی، جہاں تک بات ہے ہمارے نوجوانوں کی، تو اس سلسلے میں بھی چند باتوں کو دھیان میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر گھر میں کمپیوٹر اور نیٹ کھلی جگہ پر ہو، جہاں سب کی نظریں جاتی ہوں۔ بچوں کو اکیلے میں انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اسی طریقے سے فحش ویب سائٹس کو بلاک کرنے کے جو سافٹ ویئر آتے ہیں ان کا استعمال کیا جائے، کمپیوٹر میں انہیں ڈاؤن لوڈ۔ اسی طرح فحش ویب سائٹس کو بلاک کرنے کے جو سافٹ ویئر ہیں ان کا استعمال کریں اور کمپیوٹر میں انہیں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں تاکہ ایسے ویب سائٹس تک ہماری نئی پیڑھی کی پہنچ ہی نہ ہو سکے۔ تیسرے نمبر پر گھر میں دینی ماحول فراہم کرے بچوں کو۔ ماں باپ بچوں کے لیے نمونہ بنیں، بچوں کو قرآن سکھانے کا اہتمام کریں۔ دینی کتابیں، خاص طور پر قرآن اور حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سوالات کر کے ان کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ مائیں اپنی بچیوں کے ساتھ نماز ادا کریں اور باپ اپنے بچوں کو نماز پڑھانے کے لیے اپنے ساتھ مسجد لے کر جائیں۔ اگر گھر میں ایمانیات کا ماحول نہیں ہے، گھروں میں ہر وقت میوزک کی آواز آتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بچے اس شہوت اور شبہات کے فتنے سے آسانی کے ساتھ بچ نہیں سکتے۔ چوتھے نمبر پر گھر میں اسلامی لائبریری ہو جس میں بچوں کے لیے دینی کتابیں، کیسٹس اور ویڈیوز رکھے گئے ہوں۔ ماں باپ بچوں کو انہیں دیکھنے، سننے اور ان سے فائدہ اٹھانے پر ابھارتے ہوں اور خود بیٹھ کر کچھ باتیں سنتے، سیکھتے اور پڑھتے ہوں۔ اور آخری بات یہ کہ ماں باپ اپنے بچوں کے احوال پر باریکی سے نظر رکھیں۔ وہ موبائل میں کیا کر رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کے دوست اور ان کی سہیلیاں کون ہیں، ان کے بارے میں ماں باپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے۔ کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچے غلط صحبت میں رہنے کی وجہ سے غلط چیز دیکھنے اور غلط کاموں کے عادی بن جاتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچوں پر نظر رکھیں، اور خود ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود کو سدھاریں اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے اس فتنے سے خود کو بچائیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال دین کی خدمت میں ہونا چاہیے، سوشل میڈیا کا استعمال اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہونا چاہیے، لیکن سوشل میڈیا اگر ہمیں خراب کر رہا ہو تو اس راستے کو ہمیں بند کرنا ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی اس درس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔